بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی تلاش، جس کے مصنف ہیں محمود احمد مودی، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 45 ہے۔ یہ تو تم سمجھ ہی چکے ہوگے کہ حشمت علی ان کا منوچی بنا بیٹھا ہے اور اس کا باپ نواب شرافت علی ان لوگوں کا پائی بنا بیٹھا ہے۔ انہوں نے یہ مقام کیسے حاصل کیا اور زبان پر عبور کیسے حاصل کیا، یہ سوچ کر مجھے حیرانی ہوتی ہے۔ بے شک وہ لوگ بے وقوفی کی حد تک سادہ لو اور بھیڑ چال کے عادی ہیں، پھر بھی اجتماعی طور پر ان کی لگام ہاتھ میں لے لینا بہت ہی چالاکی کا کام ہے۔ اس کا ایک جواز تو میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ وادی ایک طرح سے بسائی ہی حشمت علی نے تھی۔ 2-3 سال پہلے تک یہاں صرف 500 افراد تھے۔ دوسری بات یہ کہ اس نے تمام مذاہب کے پیروں فقیروں کے برعکس شروع میں لوگوں سے نذرانے وغیرہ لینے کے بجائے ان میں اشیاء ضرورت تقسیم کی، انہیں مختلف کاموں کا ڈھنگ سکھایا۔ اس کے وہاں جا بسنے کی وجوہات سمجھنا کچھ مشکل نہیں۔ یہ حکمت عملی خواہ ان لوگوں کی اپنی تھی یا مافیا کی تجویز کردہ، لیکن بہرحال تھی بہت خوب۔ میں اب بھی اس پر غور کرتا ہوں تو اش کر اٹھتا ہوں۔ اتنی لمبی پلاننگ ہم شہری قسم کے مجرم کبھی نہیں کر سکتے، اور نہ ہی تمدن زندگی سے دور ہونے کا تصور کر سکتے ہیں۔ ہمیں اس طرح کے دور دراز علاقے میں ایسی وحشیانہ زندگی گزارنا شاید بہت تکلیف دہ معلوم ہو، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر ایسے علاقوں میں انسان کو 5-7 ہزار انسانوں پر بھی اقتدار حاصل ہو جائے تو کہیں زیادہ تعیشات اور فطرت کی نہ جانے کتنی خوبصورتیاں اس کی غلام ہوتی ہیں۔ اب تم اس حشمت علی کو ہی دیکھ لو۔ تم نے اس کی 3-4 سال پہلے کی شہری زندگی کی فلم بھی دیکھی ہے۔ ٹھیک ہے کہ اس وقت بھی وہ صحت مند اور وجیح تھا، لیکن اسے دیکھ کر پھر بھی پلپلے پن اور نزاکت کا احساس سا ہوتا تھا۔ پھر تم نے دوسری فلم میں اسے دیکھا۔ فلم بہت ناقص سی تھی، لیکن تم نے دیکھا کہ وہ کتنا تنومند، کڑیل اور سخت جان نظر آ رہا تھا۔ ٹارزن کی اولاد بن گیا ہے۔ اسے وہاں کمی کس چیز کی ہے؟ فطرت کے تمام مظاہر اور تمام تعیشات اپنے اصل روم میں اسے وافر میسر ہیں۔ بہترین جانوروں کا گوشت وہ کھاتا ہے، بہترین شرابیں وہ پیتا ہے۔ شہر کی گھاگ لڑکیوں کی جگہ اچھوتی، کمسن اور حقیقی معنوں میں حسین لڑکیاں اس کے ایک اشارے پر قربان ہونے کے لیے دست بستہ کھڑی رہتی ہیں۔ ہزاروں بے وقوف اس کے لیے سر کٹانے کو تیار رہتے ہیں۔ آلائشوں سے پاک مصفا اور فولاد کی آمیزش والا پہاڑی پانی اسے پینے کے لیے میسر ہے۔ گرد اور دھوئیں سے پاک تازہ ہوا میں وہ سانس لیتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہم سے کہیں بہتر زندگی گزار رہا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ لوٹ کر بمبئی آئے تو 4 دن میں بیمار پڑ جائے۔ اس کے لہجے میں رشک نہیں، غصہ اور دبدبی جھنجھلاہٹ تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ اصل موضوع سے ہٹ رہا تھا، تاہم میں خاموش رہا۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد وہ خود ہی اصل موضوع پر آ گیا۔ گہری سانس لے کر بولا، اب میں اس معاملے کے دوسرے اور اصل پہلو کی طرف آتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اس خبیث نے خوب تاڑ کر یہ جگہ منتخب کی ہے، تم ذرا چشم تصور سے اس چھوٹی سی وادی کی بناوٹ ذہن میں لاؤ۔ تقریباً چاروں ہی طرف بلند و بالا پہاڑوں کی دیواریں ہیں۔ صرف ایک ہی راستے سے وادی میں داخل ہونا ممکن ہے، اور وہ بھی گاڑیوں پر، لیکن کسی بڑے ہجوم کی صورت میں نہیں۔ یعنی اس وادی میں رہتے ہوئے اگر صرف 100-200 مسلح اور جان باز اس علاقے کے بھیدی اور آپ کے اشارے پر سر کٹانے والے آپ کے ساتھ ہوں تو آپ اچھی بھلی فوج کو بھی اندر آنے سے نہ صرف روک سکتے ہیں، بلکہ اگر وہ زیادہ ہی جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پیش قدمی جاری رکھیں تو قسطوں میں انہیں بھون بھی سکتے ہیں۔ یہ تو ہوئی دفاعی نقطہ نظر سے اس کی اہمیت۔ اب آؤ دوسرے سلسلوں کی طرف۔ ان لوگوں کا کوئی خاص ذریعہ معاش نہیں ہے۔ جہاں تک میں معلومات جمع کر سکا ہوں، یہاں لوگ کچھ برفانی لومڑیوں اور ریچھوں کا شکار کرتے ہیں، اور ان کی چربی اور کھالیں وغیرہ نیپال یا کسی قریبی علاقے کی طرف بھجوا دیتے ہیں، مگر یہ کام ایک طرح سے سیزن ہی کا ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ وادی کے پچھلے حصے میں نشیب ہیں، اور خارجی راستے کے دائیں بائیں ڈھلانوں میں جو نرم اور بھربھری زمین ہے وہ سب کی سب قدرتی طور پر ہی بھنگ، افیون اور ان تمام چیزوں کے پودوں سے اٹی پڑی ہے جن سے منشیات تیار ہو سکتی ہے۔ حشمت علی یعنی منوچی صاحب نے یہ کیا ہوا ہے
کہ بیشتر باشندوں کو باقاعدہ کھیتی باڑی میں لگا کر روزگار فراہم کیا ہے، اور کھیتی باڑی انہی منشیات کے پودوں کی ہوتی ہے۔ سادہ لو باشندوں کو اس سے غرض نہیں کہ منوچی صاحب فصلوں کا کیا کرتے ہیں۔ انہیں تو اس بات سے مطلب ہے کہ انہیں ضروریات زندگی اور رائفلیں ملی ہوئی ہیں۔ ویسے بھی ان علاقوں میں منشیات کوئی اتنی معیوب چیزیں نہیں ہیں، گو کہ وہ لوگ خود منشیات برائے نام ہی استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کو دیگر عام چیزوں ہی کی طرح سمجھتے ہیں۔ ادھر نیپال قریب ہی ہے، جہاں سے منشیات کی نقل و حرکت یا مقامی طور پر فروخت قطعاً دشوار نہیں۔ میں نے سنا ہے کہ اس وادی سے منشیات کچی شکل میں کھٹمنڈو کی ایک بہت بڑی لیبارٹری میں جاتی ہے، جو معقول معاوضے پر ان سے ہیروئن تیار کر دیتی ہے۔ لیبارٹری ویسے تو دوائیاں تیار کرتی ہے اور اس کا جائز اور قانونی بزنس بہت بڑا ہے، لیکن یہ کام گویا وہ اوور ٹائم کے طور پر کرتی ہے۔ لیبارٹری والوں کو یہ نہیں معلوم ہونے پاتا کہ کھیپ کہاں سے آتی ہے اور کہاں جاتی ہے، یا ممکن ہے کہ اس کے مالکان میں سے کسی کو معلوم ہو، لیکن میرے لوگوں کو اس کا پتہ نہیں چل سکا۔ بظاہر یہ بڑا حقیر اور زیادہ درد سری کے مقابلے میں کم آمدنی کا سلسلہ معلوم ہوتا ہے، لیکن تمہیں سن کر حیرت ہوگی کہ معاملہ کروڑوں کی سالانہ آمدنی تک پہنچا ہوا ہے اور دن بدن پھل پھول رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حشمت علی اور شرافت علی کے دائرہ اقتدار اور قوت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وہیں بیٹھ کر یہ دوسرے جرائم کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ ہندوستان کی زیر زمین دنیا کے بہت بڑے حصے کا کنٹرول ان کے پاس ہے۔ مین پاور بھی ان کے پاس موجود ہے۔ کھٹمنڈو کے راستے ان کا رابطہ بمبئی وغیرہ سے قائم ہے۔ دونوں باپ بیٹا ایک محفوظ جگہ بیٹھ کر وہاں بھی اور یہاں بھی حکومت کر رہے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ نیپال یا ہندوستان، دونوں میں سے کوئی بھی حکومت اس طرف متوجہ نہیں ہو رہی ہے۔ میں نے ادھر توجہ دلانے کے لیے ایک ڈوریاں ہلائیں، مگر ایک تو ہر حکومت کو اس سے کہیں زیادہ بڑے اور اہم مسئلے درپیش ہیں جن میں وہ ہمہ وقت الجھی رہتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ نازک سرحدی علاقوں اور خونخوار مسلح قبائلوں کو کوئی بھی حکومت نہیں چھیڑتی۔ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ قبائلی جب پسنے لگیں تو کس ملک کے اعلی کار بن جائیں۔ جس دوغلے قبیلے کا میں نے تمہیں بتایا ہے، وہ بھی بظاہر پرامن، سادہ لو اور بے ضرر ہے، لیکن اس کے باوجود اڑنے اور لڑنے کے معاملے میں وہ کچھ کم خطرناک نہیں۔ اگر کوئی حکومت اس قسم کے قبیلوں سے ٹکرائے بھی تو خون ریزی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس کا کوئی نتیجہ تو تب ہی نکل سکتا ہے کہ ہندوستان جیسی کوئی بڑی حکومت یہ تہیہ ہی کر لے کہ اسے اس پٹی پر اپنی حکمرانی ہر حال میں قائم کرنی ہے۔ عالم یہ ہے کہ ایک بار حکومت نے کچھ قبائلیوں پر سختی کی تو وہ ایک آتش فشاں پہاڑ پر چڑھ کر اس کے دہانے کے اندر گھس کر بیٹھ گئے۔ کئی ماہ کی کوششوں کے بعد بالآخر جب فوج انہیں نکالنے میں کامیاب ہوئی اور انہیں نیچے لایا گیا تو وہ زمانہ غار کے انسانوں سے بھی بدتر نظر آ رہے تھے۔ ان کے بال اور داڑیاں جھاڑ جھنکاڑ کی طرح بڑھی ہوئی تھیں، جسموں پر میل کی تہیں تھیں اور جگہ جگہ جوئیں قطار در قطار چل رہی تھیں۔ ان کے وجود سے بدبو کے بھبکے اٹھ رہے تھے۔ پہاڑوں پر انہوں نے اس عالم میں دن گزارے کہ جو بھی جانور یا پرندہ ہاتھ لگتا تھا اسے کاٹ کر کچا کھا جاتے تھے۔ تقریباً سب کے سب ٹی بی کا شکار تھے اور خون تھوک رہے تھے، مگر انہیں جیسے کسی بھی بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ان کی رائفلیں اور مشین گنیں گو کہ خالی ہو چکی تھیں، مگر وہ انہیں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے سے جدا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور بار بار متوقع نظروں سے اپنے سردار کی طرف دیکھتے تھے کہ وہ اگر اب بھی لڑنے کا حکم دے تو وہ خالی بندوقوں سے ہی لڑنا شروع کر دیں۔ میرے ایک دوست سرکاری آفیسر نے بہت سے اس قسم کے واقعات مجھے سنائے تھے۔ یہ مثال میں اس لیے تمہارے گوش گزار کر رہا ہوں کہ تمہیں صحیح طور پر اندازہ ہو سکے کہ حشمت علی اور شرافت علی اپنی عملداری میں کتنے محفوظ ہیں۔ میرے پاس مافیا فیملی کا یہی ایک سراغ ہے اور اس کے پیچھے بھی کئی جانیں ضائع کر چکا ہوں۔ میں نے موت کے کئی ہرکارے اس وادی کی طرف بھیجے، لیکن کوئی زندہ واپس نہیں آ سکا، حتیٰ کہ کوئی وادی میں داخل تک نہیں ہو سکا۔ مجھے صحیح طور پر تو علم نہیں، لیکن میرا اندازہ یہی ہے کہ حشمت علی نے لوگوں کی شناخت اور داخلے کا کوئی ایسا نظام ضرور وضع کر رکھا ہے جس سے گزر کر کسی مشکوک اجنبی کا وادی میں داخل ہونا ممکن نہیں، اور اس قسم کا انتظام کرنا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، کیونکہ وادی میں داخل ہونے کا تو ایک ہی راستہ ہے،
اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ شاید تقدیر بھی اس کے ساتھ ہے۔ اپنی ایک اور کمزوری بھی میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میرے پاس ایسے ذہین آدمیوں کی سخت کمی ہے جو تنہا اپنی ذات میں ایک گروہ ہوں، کسی مہم کو اپنے طور پر سر کر سکتے ہوں۔ ضروری نہیں کہ تم وہاں پہنچنے کے بعد بھی انہیں ختم کر سکو۔ اس لحاظ سے یہ ایک طرح کا جوا بھی ہے، لیکن ایک بات تو بہرحال طے ہے کہ اگر میرا یہ اندازہ جس کے درست ہونے کا قوی امکان ہے درست ہی ہوا تو اس ایک سوراخ سے سراغ ملتا چلا جائے گا اور ہم اس پوری سلطنت کی بساط لپیٹ دیں گے جو دن بدن پھیلتی اور مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ اب بولو، کیا تم یہ جوا کھیلنے کے لیے تیار ہو؟ احسان مرزا خاموش ہو گیا، لیکن ساتھ ہی مضطربانہ انداز میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ اس کی نظر مجھ پر ہی جمی ہوئی تھی۔ میں نے نہایت توجہ اور خاموشی سے اس کی طویل گفتگو کا ایک ایک لفظ سنا تھا، اور میرا ذہن اس وقت اتنا مستعد تھا کہ ٹیپ ریکارڈ کی طرح ہر لفظ کو گویا ریکارڈ کرتا جا رہا تھا۔ میں نے گہری سانس لی، بالوں میں انگلیاں پھیریں اور سر جھٹک کر بغور اس کی طرف دیکھا۔ معلوم نہیں کیوں بے پناہ طاقت کا مالک یہ مختصر سا شخص مجھے بھی اسی طرح اچھا لگنے لگا تھا جس طرح بقول اس کے میں اسے اچھا لگتا تھا۔ مجھے بھی اس سے انسیت سی محسوس ہونے لگی تھی۔ اس کی بشرا برائیاں اپنی جگہ صحیح، لیکن مجھے اس کی سچائی اور کھراپن بہت پسند آیا تھا۔ کم از کم مجھے جب سے اس نے دوست کہا تھا تب سے میں محسوس کر رہا تھا کہ میں اس پر انحصار کر سکتا ہوں۔ میرے لیے وہ دنیا کا ہر وہ کام کر سکتا ہے جو اس کے بس میں تھا۔ اس کے انداز میں کچھ شفقت اور بزرگی سی بھی تھی۔ وہ میری طرف دیکھتا تھا تو اس کی نظروں میں کچھ ایسا تفاخر اور مان نظر آتا تھا جیسے واقعی بقول اس کے کسی دیہاتی کا بیٹا ولایت پاس کر کے آ گیا ہو۔ ایسے ساتھی، دوست اور پشت پناہی کرنے والے کی مجھے ضرورت تھی۔ احسان مرزا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہارا دوستی کا ہاتھ تھام کر بھی تو میں نے جوا ہی کھیلا ہے، اب مزید خطرات کی کیا پرواہ کرنا۔ وہ جو ایک محاورہ ہے نا کہ اونٹوں والوں سے دوستی ہو تو گھر کے دروازے اونچے رکھنے پڑتے ہیں، لہٰذا جناب جب دوستی احسان مرزا سے ہو تو پھر خطرات سے کیا گھبرانا۔ اگر یہ جوا ہے تو جوا ہی صحیح، تمہاری خاطر ضرور کھیلیں گے۔ جیو پیارے، اس نے جام رکھ کر قریب آ کر دونوں ہاتھوں سے میرے کندھے زور زور سے تھپ تھپائے۔ ایک طویل عرصے بعد کسی طرف سے قلب کو اطمینان دینے والی ہوا کا جھونکا آیا ہے۔ مجھے اپنے آپ پر قدرے حیرت بھی ہوئی۔ حالات نے مجھے ڈپلومیسی سکھا دی تھی۔ جوا مجھے اس کی خاطر نہیں، اپنی خاطر، اپنی ماں اور اپنے گمشدہ وقار کی خاطر کھیلنا تھا، لیکن احسان مرزا اسے اپنی گردن پر احسان شمار کر رہا تھا۔ تو پھر کتنے عرصے تک جانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ چند لمحے بعد اس نے پوچھا۔ عرصے کا کیا سوال ہے، جتنی جلدی بھی ممکن ہوا میں چلا جاؤں گا۔ اس نوعیت کے کاموں میں تاخیر قطعی مناسب نہیں ہوتی۔ میں پرسوں یا زیادہ سے زیادہ اس سے اگلے روز روانہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ بہت خوب۔ اس کی آنکھوں میں دنیا جہاں کی ستائش سمٹ آئی۔ تمہاری تیاریاں کیا کیا ہوں گی؟ کچھ نہیں، میں نے جواب دیا، مجھے صرف ایک چھوٹی سی چیز کی ضرورت ہوگی، اس کی تمہیں زحمت دوں گا، وہ بھی اس لیے کہ وہ چیز مجھے جلدی چاہیے اور اس لائن میں میری کوئی خاص واقفیت نہیں۔ میں نے اپنے گلے سے اپنا طلائی لاکٹ نکالا اور احسان مرزا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اس میں مجھے مختصر ترین حجم کی کوئی ایسی ڈیوائس فٹ کروا دو کہ اس لاکٹ کے ارد گرد چند سو گز کے دائرے میں ہونے والی گفتگو میں کسی ریسیونگ سیٹ پر سن سکوں۔ ریسیور کا دائرہ عمل جتنا زیادہ ہو اتنا ہی بہتر ہے۔ لاکٹ اس نے میرے ہاتھ سے لے لیا اور سرسری نظروں سے دیکھ کر مسکرایا۔ بس تمہیں صرف اسی چیز کی ضرورت ہوگی؟ بس، میں نے حتمی لہجے میں کہا، اور کسی چیز کی ضرورت ہوگی بھی تو اس کا میں خود ہی انتظام کر لوں گا۔ یہ تو خیر کوئی مشکل کام نہیں، یہ تمہیں صبح تک مل جائے گا۔ کیا اکیلے ہی جاؤ گے؟ نہیں، شکنتلا عرف کیٹی میرے ساتھ ہوگی، میں نے جواب دیا، اور اگر ضروری ہوا تو میرے ساتھ کچھ ساتھی بھی ہوں گے۔ میں دراصل یہ بتا رہا تھا کہ اصل مرحلہ وادی میں داخل ہوتے وقت ہی شروع نہیں ہوتا۔ وہ اصل موضوع پر آتے ہوئے بولا، پھر وہ بچوں کی طرح شریر انداز میں مسکرایا۔ اس سے پہلے ہی راہ وفا میں امتحان شروع ہو جاتے ہیں۔ انداز ایسا تھا جیسے کوئی نو آموز اپنا پہلا شعر موضوع کر کے خوش ہو رہا ہو۔ کچھ پتہ نہیں چلتا کہ جال کہاں تک پھیلا ہوا ہے۔ اس نے سنجیدگی سے سلسلہ کلام جوڑا،
مافیا کا ہاتھ کہاں تک ہے اور فیملی کے اپنے وسائل کہاں تک کام کر رہے ہیں۔ میرے وہ موت کے ہرکارے جن کے ریکارڈ پر مجھے فخر تھا، جو جہاں بھی گئے اپنے شکار کو پیغام اجل پہنا کر ہی آئے، ہمیشہ کامیاب اور کامران ہی لوٹے۔ ان میں سے کوئی تو بھوٹان تک بھی پہنچنے نہیں پایا، کوئی وادی کے نواب میں ہی مارا گیا، کوئی کسی پہاڑ پر پہنچ کر لڑک گیا۔ صرف ایک تھا جو وادی میں داخل ہونے میں کامیاب ہوا، لیکن رات وہاں نہیں گزار سکا، رات اس کی عالم بالا میں ہی گزری۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ تم الٹی طرف سے آنا۔ کھٹمنڈو میں ہر رنگ و نسل کے لوگوں کا ہجوم رہتا ہے۔ مجھے اس امر کا امکان بہت کم نظر آتا ہے کہ موت وہاں سے تمہارا تعاقب شروع کر دے گی۔ بہرحال فیصلہ تم خود کرو گے۔ رات کو ہم نقشے سامنے رکھ کر تفصیل سے پروگرام طے کریں گے، فی الحال تم آرام کرو۔ اس کے ٹھیک 4 دن بعد میں اور کیٹی جاپان ایئر لائنز کے ایک طیارے میں نیپال کی طرف محو پرواز تھے، لیکن ہم دونوں ساتھ نہیں تھے اور نہ ہی ہم میں کوئی تعلق نظر آتا تھا۔ وہ مجھ سے کئی نشستیں آگے گزرگاہ کے قریب تھی۔ اس کے قریب ایک انگریز جوڑا اور ایک جاپانی نوجوان بیٹھا تھا۔ میں فرسٹ کلاس کی نشستوں کی آخری قطار میں کھڑکی کے قریب تھا، جہاں 2 جڑواں نشستیں ہوتی ہیں۔ میرے قریب ایک ادھیڑ عمر مارواڑی سیٹ فولڈنگ ٹیبل کھولے حساب کتاب میں مصروف تھا۔ کیٹی اس وقت کوئی آسودہ حال اور لا ابالی یورپین لڑکی دکھائی دے رہی تھی، اور میں ایک نو دولتیا نوجوان۔ سامان ہمارے پاس برائے نام تھا، محض ایک بیگ، اور وہ بھی اتنا چھوٹا کہ اسے لگیج میں بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ میں نے احسان مرزا کی ہدایات سے بھی زیادہ احتیاط سے کام لیا تھا، اور سفر کا آغاز ہی ایک غیر ضروری اور طویل چکر سے کیا تھا۔ پہلے ہم انڈین ایئر لائنز کی ایک پرواز سے بمبئی سے دہلی آئے تھے، اور وہاں سے کھٹمنڈو جانے کے لیے جاپان ایئر لائن کی یہ پرواز پکڑی تھی جو ایمسٹرڈیم سے آ رہی تھی۔ یہ پرواز کابل اور راولپنڈی سے ہوتی ہوئی کھٹمنڈو جا رہی تھی۔ پورے سفر کے دوران میں نے ایک لاپرواہ امیر زادے کا رول ادا کرنے کی کوشش کی۔ کئی لڑکیوں کو ندیدے پن سے گھورا بھی تھا، لیکن پھر گویا ان سے متعارف ہونے کی جرت محسوس نہ کرتے ہوئے ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ بظاہر گویا مجھے گرد و پیش کا کوئی ہوش نہیں تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں نے اس امر کا پورا خیال رکھا تھا کہ ہمارا تعاقب تو نہیں کیا جا رہا، لیکن ایسے کوئی آثار نظر نہیں آئے تھے۔ کیٹی نے نیلم اور سنگ مرمر سے بنی ہوئی آنکھ والا لاکٹ پہن رکھا تھا، اس میں ڈیوائس فٹ تھی۔ میرے کوٹ کی بریسٹ پاکٹ میں ماچس کی ڈبیا کے برابر ایک آلہ تھا جو بظاہر آلہ سماعت معلوم ہوتا تھا، اور اس کا ننھا سا ایئر فون بھی میرے کان میں لگا ہوا تھا۔ در حقیقت یہ صرف اس ڈیوائس کا ریسیور تھا جو کیٹی کے لاکٹ میں فٹ تھی۔ کیٹی کے آس پاس ہونے والی گفتگو میں بآسانی سن رہا تھا۔ لاکٹ کیٹی نے اس طرح پہنا ہوا تھا کہ آسانی سے نظر آتا رہے۔ وہ لاکٹ میرا ہی تھا، لیکن اسے اس شکل میں احسان مرزا نے ہی ڈھلوایا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ مافیا کے کارندے یہ نشان اپنی شناخت آپس میں واضح کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اسے امید تھی کہ یہ نشان دیکھ کر مافیا کا کوئی آدمی کیٹی کی طرف متوجہ ہوگا اور وہاں سے سرا میرے ہاتھ آ جائے گا۔ کھٹمنڈو کے ایئرپورٹ پر اترتے ہی مجھے سردی کا احساس ہوا۔ طیارے کی حرارت آمیز فضا سے نکل کر لاؤنج تک آتے آتے بہرحال میرا جسم اس خنکی سے قدرے مانوس ہو گیا۔ مسافروں میں صرف میں اور کیٹی ہی ایسے تھے جن کے پاس صرف ایک بیگ تھا، اور ہمیں متحرک بیلٹ کے قریب کھڑے ہو کر سامان کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ چنانچہ ہم دونوں سیدھا باہر آ گئے، لیکن پہلے ہی کی طرح ایک دوسرے سے لا تعلق انداز میں۔ الگ الگ ٹیکسیوں میں بیٹھ کر ہم کیمپ ہوٹل کی طرف روانہ ہو گئے۔ احسان مرزا کے ایک ایجنٹ نے ہمارے لیے ایک ہی فلور پر 2 کمرے ریزرو کروا رکھے تھے، لیکن یہ کمرے ساتھ نہیں تھے، ان کے درمیان اور بھی کئی کمرے تھے۔ یہ ہدایت میں نے ہی کر دی تھی کہ کمرے ساتھ نہیں ہونے چاہیے۔ میں اپنی ٹیکسی کو ذرا فاضل چکر دے کر ایک دکان سے کوئی چیز خریدنے کے بہانے قدرے تاخیر سے ہوٹل تک لایا تاکہ اس دوران کیٹی اپنے کمرے میں جا چکے۔ میں جب ہوٹل میں پہنچا تو کاؤنٹر کلرک نے میرا نام سنتے ہی ایک چابی میرے حوالے کر دی اور دستخط کرنے کے لیے اندراجات کا کارڈ میری طرف کھسکا دیا۔ دستخط کر کے میں مڑا تو پورٹر کی وردی میں ایک نوعمر نیپالی لڑکا دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا میرے بیگ کو بغور دیکھ رہا تھا جو فرش پر رکھا تھا۔
اس کی نظر در حقیقت بیگ پر چسپاں ایک سٹیکر پر تھی۔ مجھے مڑتے دیکھ کر وہ مسکرایا اور بیگ اٹھانے کے لیے آگے بڑھا۔ بیگ اٹھا کر وہ لفٹ کی طرف چل دیا۔ میں اس کے پیچھے تھا۔ کمرے میں پہنچ کر وہ بیگ رکھ چکا تو میں نے اسے ٹپ دی۔ وہ سلام کر کے جانے کے لیے مڑا، لیکن جاتے جاتے اپنے بش کوٹ کی جیب سے ایک چھوٹا سا سفید کارڈ نکال کر مجھے تھما گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے کارڈ پر نظر ڈالی۔ اس پر انگریزی میں مختصر سا ٹائپ شدہ مضمون تھا: کیبن ریستوران، آسن تول، شام 4 بجے۔ آپ کی جیب میں سفید رومال نظر آنا چاہیے۔ بھیجنے والے کی ذات کی طرف کوئی اشارہ موجود نہیں تھا، تاہم مجھے معلوم تھا کہ یہ پیغام دوستوں کی طرف سے تھا۔ احسان مرزا نے مجھ سے کہا تھا کہ کھٹمنڈو پہنچ کر جو ابتدائی مسائل مجھے پیش آ سکتے ہیں انہیں حل کرنے کا انتظام خود بخود ہی ہوتا چلا جائے گا۔ مجھے اس سلسلے میں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرا سب سے پہلا مسئلہ تو یہ تھا کہ میں ہندوستان سے آتے وقت کم از کم 2 ہیوی گنیں ساتھ لانا چاہتا تھا، مگر میں ایک بھی نہیں لا سکتا تھا کیونکہ سیکیورٹی چیکنگ بہت سخت تھی۔ سامان میں ساتھ لانا نہیں چاہتا تھا، ورنہ گنیں سوٹ کیسوں میں جوڑ علیحدہ کر کے بھی رکھی جا سکتی تھی۔ سوٹ کیس کے تو سیدھے لگیج میں چلے جاتے، لیکن پھر بھی خطرہ موجود تھا کہ ان کے غیر معمولی وزن پر کوئی شبہ نہ کر بیٹھے۔ ہیوی گنیں میری نظر میں ویسے بھی کوئی خاص کام کی چیزیں نہیں تھیں، لیکن محض اس لیے ساتھ رکھنا چاہتا تھا کہ اگر سب تدبیریں ناکام ہو جائیں تو آمنے سامنے باقاعدہ میدان جنگ کی سی کیفیت پیدا کر کے دہشت پھیلائی جا سکے۔ بہرحال احسان مرزا نے اس سلسلے میں میری تشویش دور کر دی تھی اور کہہ دیا تھا کہ کھٹمنڈو یا نیپال کے کسی اور مقام پر بھی مجھے جس قسم کے اسلحے کی بھی ضرورت ہوگی مل جائے گا، اور اس کے آدمی مختلف مراحل پر خود ہی مجھ سے رابطہ قائم کرتے رہیں گے۔ اسی طرح مجھے کسی بھی ملک کی کرنسی اور سواری کے لیے کار یا جیپ بھی مل سکتی تھی۔ اس طرح میرے کافی تفکرات کم ہو گئے تھے۔ دروازہ مقفل کرنے کے بعد میں نے کپڑے بھی نہیں بدلے اور سب کچھ ذہن سے جھٹک کر سو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، کیونکہ کھڑکیوں کے بلائنڈز کھلے ہونے کے باوجود کمرے میں اندھیرا سا پھیلا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ لیکن گھڑی دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا، ابھی 3 ہی بجے تھے۔ البتہ آسمان پر بادلوں نے سورج کو یوں ڈھانپ لیا تھا جیسے زمانہ دولت مندوں کے گناہوں کو چھپا لیتا ہے، اسی لیے کمرے میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ تیار ہو کر میں نے ایک بار پھر وہ کارڈ دیکھا۔ اس کے مطابق مجھے کیبن ریستوران میں پہنچنا تھا جو آسن تول کے علاقے میں واقع تھا۔ کمرے سے نکلنے سے پہلے میں نے کارڈ پرزے کر کے فلش کر دیا۔ کیٹی کے کمرے کے سامنے سے گزرتے وقت میں نے دروازے کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اور لفٹ سے نیچے آ گیا۔ ہوٹل کے صدر دروازے کے قریب ہی کئی ٹیکسیاں کھڑی تھیں، لیکن میں پیدل ہی ایک طرف کو روانہ ہو گیا۔ ہوٹل سے تقریباً 1 فرلانگ کے فاصلے پر ہنومان دیوتا کا ایک بہت بڑا بت نصب تھا۔ اس کے عقب میں بھوانی کا مندر سر اٹھائے کھڑا تھا۔ یہاں سڑک کافی چوڑی تھی اور خوب چہل پہل نظر آ رہی تھی۔ چلتے چلتے میں نے اچانک ہی ایک ٹیکسی کو ہاتھ دے کر روکا اور اس میں بیٹھتے ہی ڈرائیور کو ایک بغلی گلی کی طرف مڑنے کا حکم دیا۔ کئی گلیوں میں چکرانے کے بعد میں نے اسے آسن تول کی طرف چلنے کو کہا۔ مجھے تقریباً یقین تھا کہ کوئی میرا تعاقب نہیں کر رہا تھا، لیکن میں حد الامکان احتیاط برت رہا تھا۔ ٹیکسی جب کیبن ریستوران کے سامنے رکی تو ایک لمحے کے لیے مجھے شبہ سا ہوا کہ کیا واقعی مجھے اسی جگہ پہنچنے کے لیے کہا گیا تھا۔ کیبن ریستوران میری توقعات سے بہت ہی مختلف تھا۔ دراصل یہ ایک 5 منزلہ عمارت کا تہہ خانہ سا تھا، لیکن اس کی حالت ایک بڑے چھپر سے مشابہ تھی، جس کی دیواریں، ستون اور چھت میل کچیل اور داغ دھبوں کے علاوہ دھوئیں کی سیاہی سے بھی اٹی ہوئی تھی۔ بے ہنگم میز اور کرسیاں بے ترتیبی سے ادھر ادھر بکھری ہوئی تھیں، اور صرف یہی نہیں، دیواروں کے چاروں طرف بینچیں بھی لگی ہوئی تھیں۔ ریستوران کی پیشانی پر بہت لمبا چوڑا رنگ برنگا بورڈ آویزاں تھا۔ ریستوران کا مینیو بھی اسی بورڈ پر درج تھا، اور اس مینیو میں بھنگ کے پکوڑوں سے لے کر حشیش کے بھرے ہوئے سگریٹ اور افیون والا سالن تک شامل تھا۔ اندر نیم تاریک چھپر نما حال میں ہر رنگ و نسل کے افراد موجود تھے، جن میں مرد اور عورتیں ہی نہیں، تیسری جنس کے نمائندے بھی شامل تھے۔ دیواروں پر جا بجا ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں درج نوٹس میں آوارہ گردوں کو نوید سنائی گئی تھی کہ وہ بے شک دن بھر یہاں بیٹھے رہیں، کھڑے رہیں اور دل چاہے تو لیٹے رہیں، اور جو جی چاہے کرے،
لیکن رات گزارنے کے لیے کوئی اور ٹھکانہ تلاش کرے۔ حال میں حشیش کا دھواں چکرا رہا تھا۔ اس جگہ کی ایک خوبی میں نے جلد ہی محسوس کر لی کہ ہر گاہک، خواہ وہ مرد تھا یا عورت، اگر وہ تنہا تھا تب بھی اپنے آپ میں مگن تھا، اور اگر کسی کا ساتھی موجود تھا تو وہ ایک دوسرے ہی میں گم تھے، کسی اور کی طرف کسی کا دھیان نہیں تھا۔ ایک چھوٹی سی میز خالی پا کر میں ایک کرسی سنبھال کر بیٹھ گیا اور گھڑی دیکھی، 4:04 ہو چکے تھے۔ ذرا ہی دور ایک میز پر مجھے کیٹی بھی نظر آ گئی۔ اسے بھی یقیناً میرے ہی جیسا پیغام ملا تھا۔ وہ بالکل صحیح وقت پر یا چند منٹ پہلے ہی یہاں پہنچ گئی تھی۔ اس کی انگلیوں میں ایک سگریٹ سلگ رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے کش لے رہی تھی اور اس کی نیم وا آنکھوں میں تیرتی ہوئی نمی سی بتا رہی تھی کہ سگریٹ میں حشیش بھری ہوئی تھی۔ ابھی میں نے اسے کچھ خاص ہدایات دینی شروع نہیں کی تھیں، شاید اس لیے کام کو سنجیدگی سے نبھانے کے ساتھ ساتھ اپنی طبیعت کی آوارگی کی تسکین کا بھی ہلکا پھلکا سامان کر رہی تھی۔ ایک ویٹر ٹین کی ایک خالی بیضوی ٹرے گھٹنے پر بجاتا میرے قریب آیا۔ وہ ویٹر کم اور بنمانس زیادہ معلوم ہوتا تھا، ایسا بنمانس جس کی صحت معمول سے کچھ کمزور ہو گئی ہو۔ اس نے جھک کر اپنے چوڑے چوڑے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے مجھ سے کچھ پوچھا۔ میں نے ایک کان پر ہاتھ رکھ کر آگے کو ہوتے ہوئے کچھ یوں ظاہر کیا کہ جیسے مجھے اونچا سنائی دیتا ہے۔ اس نے دوبارہ ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں پوچھا کہ میں کیا کھانا پسند کروں گا۔ میں نے یہی ظاہر کیا کہ میں اس کی بات نہیں سن سکا ہوں۔ پھر میں نے اپنا ننھا سا اعلیٰ سماعت جیکٹ کے اندرونی جیب سے نکال کر سامنے والی جیب میں رکھا اور ایئر فون لگاتے ہوئے مسکرا کر ویٹر سے انگریزی میں کہا کہ اب وہ بات کرے۔ اس نے تیسری مرتبہ پھر وہی سوال کیا تو میں نے کہا، اگر ہو سکے تو ایک ایسا سینڈوچ لے آؤ جس میں کوئی نشہ آور چیز شامل نہ ہو، اور گوشت بھی اگر ہو تو بکری، مرغی یا گائے کے سوا کسی اور جانور کا نہ ہو، اور اس کے ساتھ اورنج جوس کا ایک ڈبہ لے آؤ۔ ویٹر نے عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھا، تاہم اسبات میں سر ہلا کر چلا گیا۔ مجھے احساس تھا کہ اگر میں ایسی ہی جگہ آ گیا ہوں تو مجھے اپنے آپ کو اس ماحول کا عادی ظاہر کرنا چاہیے، لیکن میں اپنے آپ کو اس پر آمادہ نہیں کر سکا تھا، نتیجہ خواہ کچھ بھی ہوتا۔ معلوم نہیں یہ ریستوران کی انتظامیہ کی نوازش تھی یا ویٹر کی ذاتی کوشش کا نتیجہ کہ جلد ہی میرے شریفانہ آرڈر کی تعمیل ہو گئی۔ میں نے اورنج جوس کے ڈبے کی سیل کھولی اور جوس کے ایک ایک گھونٹ کے ساتھ نیم دلی سے سینڈوچ چبانا شروع کیا، جو خاصا بد ذائقہ تھا مگر جوس کے ساتھ آسانی سے نگلا جا رہا تھا۔ ابھی میں نے چند ہی لقمے حلق سے اتارے تھے کہ دو آدمیوں کو کیٹی کی میز کی طرف بڑھتے دیکھا۔ وہ اس وقت تک سگریٹ ختم کر چکی تھی اور ایک بیئر کے بڑے سے گلاس سے چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھر رہی تھی۔ ان میں سے ایک دراز قد سفید فام تھا جو ڈھیلی ڈھالی سیاہ پتلون اور ڈھیلا سا چیک کا کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس کی ٹائی ڈھیلے ڈھالے انداز میں گردن میں جھول رہی تھی، دونوں ہاتھ کوٹ کی جیبوں میں تھے اور ایک جیب کا ابھار معمول سے زیادہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے موٹے موٹے ہونٹ بھی لٹکے ہوئے تھے اور دانتوں میں سگار دبا ہوا تھا۔ اس کے پپوٹے بھاری تھے اور وہ شکل سے ہی بدطینت اور جرائم پیشہ نظر آتا تھا۔ دوسرا ہندوستانی معلوم ہوتا تھا۔ وہ درمیانہ قد اور کثرتی جسم کا نوجوان تھا۔ اس کا رنگ سانولا اور چمکیلے سیاہ بال تیل میں چپڑے ہوئے تھے۔ اس کے ہاتھ کے جوڑ پر پیشہ ور پہلوانوں کی طرح چمڑے کی چوڑی سی پٹی لپٹی ہوئی تھی۔ مجھے امید نہیں تھی کہ احسان مرزا کے آدمیوں کا حلیہ ظاہری طور پر ہی اتنے سستے پن کا مظہر ہوگا۔ میں ایک لمحے ہی میں ان کا سر تا پا جائزہ لے چکا تھا اور یہ بھی دیکھ چکا تھا کہ وہ بے تکلفی سے کرسیاں گھسیٹ کر کیٹی کے سامنے بیٹھ رہے تھے اور کیٹی نے پیشانی پر بل ڈالتے ہوئے تیکھی نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ ہاں تو اور سناؤ جانے من، کیا حال چال ہے؟ کثرتی جسم والے نوجوان نے اردو میں کہا۔ میرا اندازہ غالباً درست ہی تھا، وہ ہندوستانی ہی معلوم ہوتے تھے۔ اس نے گفتگو یوں شروع کی تھی جیسے وہ کافی دیر سے کیٹی کے پاس ہی بیٹھا تھا اور اس دوران ذرا دیر کے لیے کسی اور طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ وہ مجھ سے اتنے فاصلے پر تھے کہ عام لب و لہجے میں ان کے درمیان ہونے والی گفتگو میں نہیں سن سکتا تھا، لیکن کیٹی کے لاکٹ اور اپنے اعلیٰ سماعت کی وجہ سے میں ان کی آوازیں صاف طور پر سن رہا تھا۔ تاہم بظاہر میں انہماک سے اپنا سینڈوچ کھانے میں مصروف تھا۔ کیا تم اجنبی عورتوں کے سامنے یوں ہی اچانک بکواس شروع کر دینے کے عادی ہو؟ کیٹی نے سخت لہجے میں پوچھا۔ خواہ یورپین بننے کی کوشش نہ کرو، ہندوستانی بولا۔ ہمیں معلوم ہے کہ تم خالصتاً انڈین ہو۔
اگر میں انڈین بھی ہوں تو اس سے تمہیں کیوں پریشانی ہو گئی ہے جو بل بلاتے ہوئے یہاں آن بیٹھے ہو؟ کیٹی نے بدستور سخت لہجے میں اور انگریزی ہی میں کہا۔ لیکن نہیں، بادل گرجتے ہیں، بجلی کڑکتی ہے اور بارش ہوتی ہے اور مینڈک اور مینڈکی کی شادی ہو جاتی ہے۔ ہندوستانی نوجوان کا لہجہ معنی خیز معلوم ہوتا تھا۔ جواباً کیٹی خاموش رہی۔ میں نے غیر محسوس طور پر کن آنکھیوں سے ان کی طرف دیکھا۔ کیٹی ایک ٹک سانولے نوجوان کو گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نشے کے کوئی آثار نہیں تھے۔ معلوم نہیں کیوں نوجوان کا بے تکا اور بے سرو پا سا جملہ مجھے کھٹکا تھا۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ وہ کوڈ ورڈز میں بات کر رہے تھے۔ کیٹی کوڈ ورڈ سمجھ نہیں پائی تھی، جس سے وہ شک میں پڑ گئے تھے۔ میرے خیال میں تو اس وقت مینڈکی کو زکام ہو رہا ہے اور اس کا علاج میں جانتی ہوں۔